اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پرائم نیوز میں پھر بات کرتے ہیں غزہ، حماس، فلسطین اور اسرائیل کے تازہ اپڈیٹس کو لے کر۔ جی ہاں، گزشتہ رات تک کے کیا اپڈیٹس ہے، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے غزہ پٹی میں، اسرائیل اور حماس کی جنگ کہاں تک پہنچی ہے اور کیا معاملہ ہے پورے غزہ کا، اس پر تھوڑی سی تازہ اپڈیٹس میری نگاہوں کے سامنے۔ گزشتہ رات تک کیا ہوا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کا آتنکواد، اسرائیل کی درندگی اور اسرائیل کی بربرتا غزہ کے معصوم بے قصور فلسطینی شہریوں پر مسلسل بمباری کی شکل میں اسرائیل کا آتنکواد جاری ہے، اور غزہ میں ہر طرف لاشوں کے ڈھیر ہی ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ غزہ میں 25,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے ہیں، اور غزہ کا حال یہ ہے کہ نہ وہاں پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ غذا ہے، نہ دوا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ جمعرات کی صبح اسرائیلی حملوں میں 1 گھنٹے کے اندر، یعنی اسرائیلی جو حملے ہوئے ہیں، اسرائیلی درندگی اور بمباری میں 1 گھنٹے کے اندر 51 فلسطینیوں معصوم بے قصور شہریوں کے شہید ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ حماس مجاہدین کی تنظیم بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حماس نے اسرائیلی شہروں پر مسلسل راکٹ داغے ہیں، جس میں خبریں آ رہی ہے کہ کئی یہودی اب تک جہنم پہنچ چکے ہیں، بلکہ خبریں آ رہی ہے کہ 1200 سے زیادہ یہودی جہنم میں پہنچ چکے ہیں۔ دمشق اور حلب پر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ وہیں پر خبریں یہ آ رہی ہے کہ عرب لیگ نے تمام عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جنگ کو فوراً بند کیا جائے، اور ترکی نے بھی جنگ بندی کے لیے سفارتی مذاکرات تیز کر دیے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امیر قطر نے اب دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر غزہ پر بمباری بند نہ ہوئی تو ہم پوری دنیا کو گیس سپلائی بند کر دیں گے۔ یعنی امیر قطر نے پوری دنیا کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر بمباری بند نہ ہوئی، کیونکہ دنیا بھی تو ذمہ دار ہے، یہ جتنے اقوام متحدہ، UNO اور ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی کی تنظیمیں، یہ سب آتنکواد کو، اسرائیل کے درندگی اور آتنکواد کو اور غزہ اور فلسطین کے مشہور یعنی عام شہریوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہے۔ تو امیر قطر نے کہا ہے کہ اگر بمباری بند نہ ہوئی تو ہم دنیا کو گیس سپلائی بند کر دیں گے۔ وہیں پر حماس نے یہ کہا ہے کہ فلسطینی شہریوں کی نسل کشی کے لیے پوری دنیا کو چاہیے کہ فوراً وہ مداخلت کریں، اور سرایہ القدس نے بڑی دھمکی دی ہے۔ سرایہ القدس نے کہا ہے کہ ہم نے فلسطین کے باہر بھی اسرائیل کے لیے تیاری کر رکھی ہے، یعنی اسرائیل کو ہم نہ فلسطین میں چھوڑیں گے اور فلسطین کے باہر بھی ہم اسرائیل کو نہیں بخشیں گے۔ وہیں پر حازم قاسم کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ حازم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری جنگی جرم ہے، کیونکہ اسرائیل جس طریقے سے بمباری کر رہا ہے اور فاسفورس بم کا استعمال کر رہا ہے، یہ جنگی جرم ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ امریکہ مکاری اور غداری کرتے ہوئے، کیونکہ امریکہ ناجائز باپ ہے، امریکہ نے اسرائیل کی درندگی اور جنگی بمباری کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر رکھی ہے۔ حسن نصر اللہ کا بڑا بیان آیا۔ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی لمبے فاصلے تک وار کرنے والے میزائل ابھی بھی باقی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ آج جمعہ کے دن پوری دنیا میں معرکہ طوفان اقصی مارچ ہوگا، پوری دنیا میں مارچ ہوگا۔ اب ہندوستان میں بھی سیکورٹی ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہے۔ جمعہ کے پیش نظر ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ وہیں پر حماس نے یہ کہا ہے کہ فلسطینی کسی بھی حال میں غزہ کو نہیں چھوڑیں گے، فلسطینی کسی بھی حال میں غزہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اب غزہ میں جنگ بندی کی عالمی کوششیں، یعنی انٹرنیشنل لیول پر غزہ میں جنگ بندی کی عالمی کوششیں تیز ہو گئی ہے۔ سعودی کے ولی عہد اور ایران
ایران کے صدر نے بھی باقاعدہ فون پر بات چیت کی، فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ وہیں پر امارات کے صدر نے بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے بات چیت کی، کیونکہ اصل اسرائیل کا باپ جو بائیڈن ہے، اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ ہے، تو امریکہ سے بات کرنا ضروری ہے۔ خیر، غزہ پر اسرائیل کے پرتشدد فضائی اور بحری حملے جاری ہے اور اسرائیل آتنکواد کی ساری حدیں پار کر رہا ہے۔ جی ہاں، اسرائیل ساری حدیں پار کر رہا ہے، لیکن حماس بھی کڑے انداز میں مقابلہ کر رہا ہے، اور خبریں ہیں کہ حماس حملوں میں 1200 اسرائیلی اب تک جہنم پہنچائے جا چکے ہیں۔ خیر، یہ جو کچھ بھی جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ تباہی ہی تباہی ہے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطینیوں پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور آج سے نہیں 50 60 70 سالوں سے فلسطینیوں پر ظلم ہے، اور فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ ہے، اور اپنی زمین پر سے قبضہ ہٹانے کے لیے لڑنے والے راشٹروادیوں کو دنیا کے بڑے بڑے آتنکوادی ان کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ